سینئر رہنما JUIF حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، PDM کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، اب شیخ صاحب وزیر داخلہ ہیں، ایک بڑی معتبر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں، انفیکٹ انہوں نے کہا کہ جناب حج کے بعد انتخابات کرا دیے جائیں، یعنی اب 4-5 ماہ بڑی عید کے فوری بعد۔ تو جو تجویز سامنے آئی ہے اس پہ آپ لوگوں نے کچھ سوچ بچار کی ہے؟ وڈ یو ویلکم دس یا پھر فیوریبل لگ رہی ہے آپ کو؟ آج جب 4 سال ہو گئے، شیخ رشید کو یہ احساس ہوا، بلکہ یہ یقین ہوا کہ عمران خان کی حکومت، ان کی پرائم منسٹرشپ اب نہیں رہے گی، ان کا جانا، ان کی رخصتی اب لازمی اور ضروری ہے۔ یہ قوم کا ڈیمانڈ بھی ہے اور متحدہ اپوزیشن کے نمبرز بھی پورے ہیں۔ اب شیخ رشید اس وقت اگر الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کی تجویز ہے، نہ متحدہ اپوزیشن شیخ رشید کی بات کو ترجیح سمجھتے ہیں، نہ ان کو دے کر فیصلے کرتے ہیں، نہ شیخ رشید کو اتنی حیثیت دی جاتی ہے۔ برائے نام وزیر داخلہ ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے ہم نے ابھی کرنے، پہلے ہم نے عمران خان کو سمیت شیخ رشید اس کو رخصت کرنا ہوگا، اس کو بنی گالہ تک اور شیخ رشید کو لال حویلی تک محدود رکھنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے جیل بھی جائے، یہ نوبت بھی آئے گی، لیکن فیصلہ ہم نے کرنا ہے ابھی کہ الیکشن کب ہوگی۔ انشاءاللہ ارلی اور جلد از جلد 4 مہینے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں اصلاحات بھی ہوں گے اور ملک میں الیکشن بھی ہوں۔ اچھا حافظ صاحب، اپوزیشن والوں کو الیکشن جلدی چاہیے، لیکن شاید EVM اور اوورسیز پاکستانی کے ووٹس کی جو بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ نہیں چاہیے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس معاملے پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے اور اوبویسلی الیکشن جلد ہو جائیں، بے شک مشینوں کے تحت ہی ہو جائیں؟ متحدہ اپوزیشن اوورسیز کو ووٹ دینے کے حق میں ہے۔ متحدہ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے حق میں ہے، الیکشن ریفارم کی، لیکن کنسنسس کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، تمام پارٹیوں کی۔ آپ کو بخوبی یاد ہے اور قوم کو بھی یاد ہے، 2017 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، PMLN کی حکومت تھی، اس وقت بھی الیکشن ریفارم ہوئے، انتخابی اصلاحات ہوئے، لیکن مشاورت کے نتیجے میں، کنسنسس کے ذریعے سے، گفتگو شنید کے ذریعے سے، تمام پارٹیوں کی، خواہ حزب اقتدار کی پارٹیاں تھیں یا حزب اختلاف، یونانیمسلی وہ انتخابی اصلاحات انہوں نے ایوان زیریں سے بھی اور ایوان بالا سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی اور سینٹ سے بھی پاس کرایا، منظور کرایا۔ کیا یہ ماحول عمران خان نے اور سرکاری پارٹی تحریک انصاف اور ان کی علیہ نے یہ ماحول کیوں پیدا نہیں کی؟ پوری اپوزیشن کو بلڈوز کر کے، ان کی رائے کو بلڈوز کر کے انتخابی اصلاحات کیسے ممکن ہے؟ اور الیکشن کمیشن بھی نے ان انتخابی اصلاحات پہ 37 سوالات اٹھائے، آئینی اور قانونی سوالات اٹھائے۔ لہٰذا جب عمران خان کو ہم فارغ کریں گے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت آئے گی، وہ انتخابی اصلاحات ضرور کریں گے، وہ EVM کو بھی سامنے رکھیں گے، اوورسیز کی ووٹ کا حق بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کو ہم کس طرح اوورسیز کو ووٹ کا حق دے سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ سیاسی معاملات، الیکشن کے معاملات تو ڈسکس ہم کرتے ہی رہیں گے۔ یہ بتائیے گا حافظ صاحب کہ اس دوران ہی، اس سیاسی گہمہ گہمی میں ہی وزیر اعظم نے خط کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے۔ تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی واقعی بات ہے اور واقعی اس میں صداقت پائی گئی تو آپ لوگ سب سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے، اس کو پیچھے چھوڑ کر وزیر اعظم پاکستان کا ساتھ دیں گے اس عالمی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ خط کے ذریعے کوئی کسی کو دھمکی دے کہ میں آپ کو قتل کروں گا یا آپ کے ساتھ یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرے زندگی کے در پہ ہے بین الاقوامی عالمی قوتیں؟ کیوں آپ نے عالمی قوتیں کون ہیں؟ کس کی بات آپ کرتے ہیں؟ امریکہ کی، یورپ کی، مغرب کی؟ آپ نے تو ان قوتوں کی، امریکہ اور یورپ کی وہ غلامی کی تم نے، وہ بندگی کی تم نے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی حکمران نے کی ہو تو اس فہرست میں ایک آپ شامل ہے۔ آپ نے امریکہ کے کہنے پر کشمیر بیچ دیا، نریندر مودی کے حوالے کی۔ آپ نے امریکہ کے کہنے پر
سی پیک کو بند رکھا گیا، اس پر کام نہیں چل رہا۔ آپ نے امریکہ کے اور IMF کے کہنے پر ان کی ڈکٹیشن میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کی تم نے، اس قانون سازی کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک آپ نے پوری معیشت پاکستان کی آپ نے IMF کے حوالے کیا۔ IMF کس کا ادارہ ہے؟ آپ نے UN سیکورٹی کونسل میں بھارت کو ووٹ دیا۔ یہ تو سارے وہ کام ہیں جو آپ نے کیے جو امریکہ کی غلامی کی ضمن میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بین الاقوامی عالمی سازش ہے، پہلے یہ آپ ثابت ہے کہ آپ ان کے دشمن کب تھے، آپ تو ان کے غلام ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے اور اپنا اوپینین بھی دے رہے تھے۔ یہ خط والا معاملہ جو ہے نا، وہ سارے ذرا اس کے بارے میں پریشان بھی ہیں، کیوریس بھی ہیں۔ آبویسلی دیکھیں یہ بات پولیٹیکل نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے، اس لیے ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو نو کہ اس میں ہے کیا۔ انڈیڈ، اور بہت سی اہم تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تجاویز تو سامنے آئی تھی، کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ان کیمرہ سیشن بلا لیں پارلیمنٹ کا، اس میں ڈسکس کر لیں، لیکن اس کے بعد فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم نے نہ بتانا ہے کس نے بھیجا ہے، نہ ہم نے متن بتانا ہے، تو اور ہم تحقیقات بھی نہیں چاہتے، تو آپ ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔